ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مدرسہ حمید النبی کے شعبہ تجوید و قرات کے استاد محترم حضرت مولانا حافظ و قاری محمد مزمل حمیدی ندوی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم طلبہ اور سامعین کے قلوب کو منور فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ اپنے مدارس میں ہر صدا علم کے، اپنے مدارس میں ہر صدا علم کے دیپ جلتے رہے، جگمگاتے رہے۔ آرزو ہے یہی آخری سانس تک، آرزو ہے یہی آخری سانس تک ہم مدارس کی خدمت کو کرتے رہے۔ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل آنکھوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آیا۔ کیا بات ہے۔ محترم حضرات، ذرا سنجیدگی کا ماحول بنا لیں، بہت کام کی بات آپ حضرات کے سامنے آنے والی ہے۔ اور چچا او چچا حفیظ سے بچے خاموش ہے، انشاءاللہ خاموش ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے عزیز طلبہ، آج ہم اور آپ مدرسہ حمید النبی میں ملک ہندوستان کی آزادی کے دن یعنی یوم آزادی کے پرمسرت دن میں ملک بھارت کا جھنڈا لہرا کر یوم آزادی کا جشن اور خوشیاں منانے کے لیے اور اپنے اسلاف بزرگوں کی ان قربانیوں کو جو انہوں نے ملک بھارت کو آزادی دلانے میں پیش کی اور سر کٹایا، اس کو دہرا کر اپنے ضمیر کو اور اپنے دلوں کو احساس دلانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ قول و فعل رہا ہے کہ ملک بھارت کے حمد و وفادار ہیں، ملک بھارت کے حمد و وفادار ہیں، دشمنوں کے لیے تیر تلوار ہیں۔ محترم حضرات، ذرا ہم اور آپ اس دور کا تصور کریں جس دور میں راجاؤں مہاراجاؤں کی الگ قصبے اور خطے میں حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں بھی ملک بھارت کے مختلف مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے۔ ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب اور طریقے کے مطابق رہنے کی کھلی آزادی تھی۔ نہ کسی مسجد پہ پابندی تھی، نہ کسی مندر پہ پابندی تھی، نہ کسی چرچ پہ پابندی تھی، نہ ہی گرودوارے پہ پابندی تھی، نہ ہی اسکول اور کالج میں پابندی تھی، اور نہ ہی کسی مدارس پہ پابندی تھی۔ ہندو دھرم کے ماننے والے بھی اردو، عربی، فارسی زبان کو سیکھا کرتے تھے۔ عیسائی دھرم، سکھ دھرم، مسلم دھرم کے ماننے والے بھی ہندی، مراٹھی، اردو، عربی، فارسی زبان کو سیکھا کرتے تھے۔ مذہب کے نام پر یا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے معاملے میں کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ حتیٰ کہ جب ملک بھارت پر انگریزوں کا غلبہ ہوا تو خود انگریز اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبان کو یونیورسٹی اور کالجوں میں لازم قرار دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر پیار کا آسمان رکھتے ہیں، نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر پیار کا آسمان رکھتے ہیں، جس کے ہر لفظ میں ہے یکجہتی، ہم وہ اردو زبان رکھتے ہیں۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ محترم حضرات،
ملک بھارت کے ایک دلیر بادشاہ، جنگجو، بہادر اور نرالے بادشاہ جس کے نام سے برٹش حکومت تھراتی تھی اور ہر طوفان کانپ اٹھتا تھا، حدود بادشاہ نے جیسے مدارس، مکاتب اور مساجد کی بنیادوں کو مضبوط کیا مسلمانوں کے لیے، اور وہی ہندوؤں کے لیے دھرم استھان یعنی مندر بنوائے، عیسائیوں کے لیے چرچ اور گرجا گھر بنوایا، اور سکھوں کے لیے گرودوارہ بنوایا، اور ہر دھرم اور مذہب کی دھارمک پڑھائی کے لیے دھرم گرو تیار کروا کر ملک بھارت میں ہر مذہب اور ہر دھرم کو سب سے اونچا رکھا ہے، کسی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ اس شیر ببر کا نام اس شیر سے آیا کرتا ہوں کہ ولیت جیسی تھی جس کی ہر ایک گفتگو، کہ ولیت جیسی تھی جس کی ہر ایک گفتگو، دودھ ماں نے جسے پلایا باوضو، جس کے آگے انگریز بھی تھرا گئے، نام اس شیر کا ٹیپو سلطان ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، گر چشم بصیرت رکھتے ہو تاریخ اٹھا کر دیکھو تم، گر چشم بصیرت رکھتے ہو تاریخ اٹھا کر دیکھو تم، ہم کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، ارباب وفا سے پوچھو تم۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ ملک ہندوستان کی آزادی اور حریت کے خاطر ہمارے ہر دھرم اور ہر مذہب و ملت کے ماننے والے ہمارے اسلاف و بزرگوں نے بنا کسی بھید بھاؤ کے انگریز جیسی ظالم و جابر حکومتوں کے تختوں کو پلٹ دیا، اور انگریزوں کو دندان شکن جواب اور شکست دے کر 15 اگست 1947 کو ملک بھارت کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروا کر ایک پرامن اور ایک پرسکون بھارت بنایا۔ لیکن اس پرامن و پرسکون بھارت کو کچھ فرقہ پرست طاقتیں اپنے اقتدار کے خاطر بھارتیوں اور مسلمانوں اور ہندوستانیوں کو ذات پات اور مذہبی نفرتوں کو پھیلا کر ملک بھارت کی شانتی کو بھنگ کرنے کی راہ پر تلے ہوئے ہیں۔ انہیں ہمارے اسلاف بزرگوں کی قربانیوں کا، بالخصوص حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا محمد علی، حضرت مولانا شوکت علی گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، سبھاش چندر بوس اور اشفاق اللہ خان اور شہید عبدالحمید اور دیگر ہمارے بہت سے رہنما جنہوں نے ملک بھارت کی جنگ آزادی میں اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا، ان کی قربانیوں کا کوئی احساس ہی نہیں، اس لیے کہ یہ فرقہ پرست لوگ اس وقت موجود ہی نہیں تھے، اور ہمیں احساس اس لیے ہے کہ ہم نے خون بہایا ہے اور سر کٹایا ہے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، اور جب پڑا وقت گلستہ پر تو خون ہم نے دیا، اور جب پڑا وقت گلستہ پر تو خون ہم نے دیا، اور جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ محترم حضرات، آج ملک گیر سطح پر یہ بات دست کر رہی ہے کہ UCC یعنی یکساں سول کوڈ کا قانون پورے ملک بھارت میں نافذ کر کے ملک بھارت کے ہر دھرم اور ہر مذہب کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، یعنی ختم کر دیا جائے، اور سب کے مذہب کو پسے پشت ڈال کر صرف ایک ہی قانون نافذ کر دیا جائے، یہ بات بالکل ماننے کے قابل ہی نہیں۔ UCC کی مختصر وضاحت آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں تو مناسب ہوگا۔ ملک بھارت میں ہمیشہ سے ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگ شادی بیاہ، موت، میت اور تہوار اپنے اپنے طریقوں کے مطابق کرتے آ رہے ہیں، مگر UCC کے قانون کے تحت یہ سب غلط قرار دیا جا رہا ہے۔ ہر مذہب میں لڑکا لڑکی جب اپنے مذہب کے مطابق بالغ ہو جائے تو مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا بیاہ یعنی شادی کر دینے میں کوئی جرم نہیں تھا، لیکن وہ UCC قانون کے تحت اب وہ مجرم ہوں گے۔ طلاق کا معاملہ بھی مذہب کے اعتبار سے ہی ہوتا تھا، لیکن اب وہ نئے قانون کے تحت ہوں گا، ہم مذہب کے اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جائیداد کا بٹوارا بھی UCC کے تحت ہونے پر ہی صحیح ہوگا، مذہب کے اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ یہ سب معاملات میں دیگر مذاہب والوں کو بھی تکلیف ہے
لیکن مذہب اسلام اور مسلم پرسن اللہ کے خلاف ہے، جس کو مسلمان کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہی نہیں وہ بلکہ پوری دنیا اور انسانیت کے لیے ایک قانون خداوندی یعنی قرآن پاک ہم کو دیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمت کفر اور سورج جگمگائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف صاف کہہ دیا ہے اور زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان اور خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور آپس میں حق بات کی تلقین کی اور صبر کیا، وہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں ہے۔ اور ہم اہل ایمان ہیں، اگر ہم نے اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے نہیں تھاما تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ملک ہندوستان میں ابتدائی سے مسلمان ایک جمع غفیر تعداد میں رہتے آ رہے ہیں اپنے مذہب کے مطابق، اور انشاءاللہ قیامت تک اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے رہیں گے۔ ہمیں کوئی طاقت پامال نہیں کر سکتی، مگر شرط یہ ہے کہ ہم ویسے رہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہر طوفان سے نمٹنے کی۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہے سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ دن کی طرح تم زندگی سے ہار کر مرنا، ارے ایمان والے ہر ظلم کو للکار کر مرنا، کبھی جب بھیڑیوں کا جھنڈ تم کو گھیر ہی لے تو اگر مرنا پڑے تو 2 4 6 کو مار کر مرنا۔